قریب آ جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، یہ قرآن مجید کے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی اخیر کی دو آیات ہیں، آیات نمبر 19 اور 20، اور انہی آیتوں پر یہ دوسرا رکوع بھی مکمل ہوتا ہے اور منافقین کا تذکرہ بھی یہاں مکمل ہوتا ہے. ان آیتوں میں بھی منافقین کے کردار، ان کے طرز عمل کو ایک مثال کے ذریعے سے واضح کیا گیا. کل کے درس میں جو آیت پڑھی گئی تھی ان میں بھی منافقین کے کردار، طرز عمل کو ایک مثال کے ذریعے سے واضح کیا گیا تھا، اور آج کے درس کی ان آیات میں بھی ایک اہم مثال کے ذریعے سے ان کا کردار، طرز عمل واضح ہوتا ہے. ترجمہ آیاتوں کا اس طرح ہے، یا ان کی مثال مثلہم کا تعلق ان آیاتوں پر بھی منطبق ہوگا، یعنی ان لوگوں کی مثال. کل کے درس میں مثال دی گئی تھی کہ اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے آگ روشن کی دیکھنے کے لیے، لیکن آگ ابھی روشن ہوئی تھی کہ اللہ نے اس کی بینائی سلب کر لی. تب گویا کہ جو کچھ دیکھنا چاہتا تھا تو اس سے تو روشنی حاصل اس کو ہوئی نہیں، لیکن الٹا یہ کہ ہمیشہ کی روشنی ختم ہو گئی. یہ تو جو آگ کی روشنی ہوتی ہے کچھ وقت کے لیے بعد میں بجھ جاتی ہے، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے اس کی بینائی ختم ہو گئی. یا ان لوگوں کی مثال آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریا اور گرج اور بجلی ہو. ایک ایسی بارش کے ذریعے سے ان کی مثال دی گئی کہ جس میں اندھیری رات بھی ہو اور بجلی بھی ہو اور کڑک بھی ہو. موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے. قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے. جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، یعنی بجلی جب کڑکتی ہے تو کچھ روشنی ہوتی ہے، اور پھر وہ روشنی ہمیں باقی نہیں رہتی، وہ فوراً ختم بھی ہو جاتی ہے. اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. تھوڑی دیر وہ روشنی ہوتی ہے لیکن بعد میں اندھیرا ہو جاتا ہے تو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ منافقین کے ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے جس پر کبھی حق واضح ہوتا ہے اور کبھی اس کی بابت اور وہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں.
یعنی گویا کہ پہلے درجے کے جو منافقین تھے وہ تو شعوری تھے پکے، لیکن دوسرے درجے کے جو ایمان میں کمزور ہوتے ہیں تو ضعف ایمان بھی آج ایک مومن کو نفاق کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر زیادہ دنوں تک وہ ایمان کو کمزوری کو برداشت کرتا رہے، اسی پر مطمئن رہے، تو پھر یہ ایمان کی کمزوری صرف ایمان کی کمزوری نہیں ہوتی، وہ ایمان کی کمزوری وہ منافقت میں تبدیل ہو جاتی ہے، نفاق میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ضعف ایمان کو، کمزور ایمان کو اسلام میں پسند نہیں کیا گیا۔ تو یہ ان کی مثال بیان کی گئی۔ بس جب ان کے دل رہے وہ تردد میں بارش کی طرح جو اندھیروں، شکوک، شبہات، کفر اور نفاق میں اترتی ہے، گرج چمک سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، حتیٰ کہ خوف کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں، لیکن یہ تدبیریں اور یہ خوف و وحشت انہیں اللہ کے گرفت سے نہیں بچا سکے گا، کیونکہ وہ اللہ کے گھیرے سے نہیں نکل سکتے۔ کبھی حق کی کرنیں ان پر پڑتی ہے تو حق کی طرف جھک پڑتے ہیں، لیکن پھر جب اسلام یا مسلمانوں پر مشکلات کا دور آتا ہے تو پھر حیران و سردرگہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آسانیاں، پریشانیاں اگر آئے اسلام کا ساتھ دینے، مسلمانوں کا ساتھ دینے میں، تو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ منافقین کا یہ گروہ آخر وقت تک تذبذب اور گمگو کا شکار اور قبول حق اسلام سے محروم رہتا ہے، یعنی جو یہ طرز عمل اختیار کرتا ہے کہ جب ہمیں فائدہ ملے گا اسلام کا نام لینے میں یا اسلام کی تعریف کرنے میں تو ہم پھر اسلام کا ساتھ دیں گے، اور اگر نقصان ہوگا تو پھر اسلام کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی ہدایت نہیں ملتی، اس لیے نہیں ملتی کہ اللہ نے ان کو فرمایا کہ یمدون فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کو سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے اور اسی میں وہ مگن رہتے ہیں۔ اب یہ جو مثال یہاں واضح کی گئی، ایک تو بارش کا تذکرہ کیا گیا، بارش کا تذکرہ ویسے اللہ کے رحمت کے حوالے سے بھی استعمال ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال جو بیان کی نبوت و رسالت کی یا دعوت کی، وہ بارش کے ذریعے سے، کہ میری مثال ایک بارش کی طرح ہے کہ جو برستی ہے، لیکن یہ ہدایت کی بارش ہے۔ لیکن زمین کے بنیادی طور سے تین حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ تو چٹیل میدان ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے کہ بارش اس پر پڑتی ہے لیکن وہ اس حصے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ تو گویا کہ بارش کی مثال کے ذریعے سے آپ نے یہ بھی بتلا دیا کہ بارش کا اثر کن لوگوں پر ہوگا، کون لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اور زمین کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو سخت تو ہوتا ہے لیکن وہ پانی کو روک کے رکھتا ہے، پانی اس میں جمع ہو جاتا ہے، تب وہ زمین کو تو فائدہ نہیں پہنچا، لیکن وہ جو پانی جمع ہو گیا اس سخت زمین میں، جس طرح سے پانی ٹانکی بنی ہوئی ہوتی ہے سیمنٹ کی، ایک قطرہ بھی جذب نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اس سے فائدہ تو لیے جائیں، یعنی دوسرے تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ایسے ہی کچھ لوگوں کا حال ہوتا ہے کہ ان کے اندر وہ پانی جذب نہیں ہوتا، یعنی اندر ہدایت نہیں ہوتی، لیکن اس کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر زمین کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو زرخیز ہوتا ہے، جس میں پانی جذب بھی ہوتا ہے اور وہ پانی کو روک کر بھی وہ رکھتی ہے، اور اس میں سے پھر نباتات، فصل اگتی ہے، یعنی پودے اگتے ہیں۔ تو آپ نے یہ تین طرح کے حال کے ذریعے سے طرح سے انسانوں کی تین جو کیفیات ہوتی ہے اس کو سمجھا۔ پہلا جو گروہ جو قطعاً اثر قبول ہے وہ کافروں کا ہے شدید، کہ جن کے دماغ پر اس ہدایت کی بارش کا کوئی اثر نہیں، ختم اللہ علی قلوبہم، یعنی منہ بند کر دیے گئے۔ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے چکنا گھڑا، یعنی گھڑا ویسے چکنا ہوتا ہے لیکن اس پر اگر پانی ڈال دیا جائے تو اس میں پانی کیا رکے گا، تو ایسے چکنے گھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن دوسری کی قسم جو ہے زمین کی جو سخت تو ہے، تو یہ منافقین کا اس میں کردار ہے، اور منافقین کی سوچ اس سے واضح کی گئی کہ کچھ باتیں تو ہوتی ہیں لیکن ان کو فائدہ نہیں پہنچتا، لیکن ان کے ظاہر سے ہو سکتا ہے جو دور کے تو ان کو سمجھے کہ بھی ہمارے جیسے مسلمان ہیں، ان تک کوئی بات پہنچے تو کوئی فائدہ ان کو پہنچ گیا، لیکن خود ان کو فائدہ نہیں پہنچا۔
یعنی ان کے ذریعے سے دوسروں نے تو فائدہ اٹھا لیا، ان کے ظاہر کو دیکھ کر، اچھی باتوں اسلام کی تائید کو دیکھ کر دوسروں نے بھی تائید کر ڈالی، جبکہ یہ خود انہوں نے تائید نہیں کی، لیکن وہ بیچاروں کو معلوم نہیں، وہ تو اس کو مخلص سمجھتے، تو ایسا حال ہے۔ اب ایک ہی گروہ گویا کہ ایک طرح سے مطلوب اور پسندیدہ ہے، اور وہ ہے کہ جو بارش کا خود بھی اثر قبول کرے اور پانی کو اپنے اندر جذب بھی رکھے، زمین کا حصہ، یہ پانی جو زمین میں ہوتا ہے، بور کے ذریعے سے، کنویں کے ذریعے سے آتا ہے، زمین ہی میں پانی ہوتا ہے، تو گویا کہ اس سے دوسرے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، خود وہ زمین میں بھی فصل آتی ہے۔ اب بارش کی مثال دے کر، اور پھر بارش میں ایک جو اور چیز جو ہوتی ہے ڈر و خوف کی، تو ایک طرح سے یہ واضح کر دیا گیا کہ بارش تو ہے رحمت کا ذریعہ، امید بھی ہوتی ہے، لیکن کچھ خطرات بھی لاحق ہوتے ہیں، یہ بجلی کڑک یہاں گرتی کہ وہاں گرتی، لیکن ہے وہ بارش کا حصہ، کڑک بھی، جو گرج ہوتی ہے وہ بھی، اور بجلی بھی، بے شمار لوگ ڈرتے ہیں اس سے۔ تو گویا کہ اسلام کی دعوت کو جو قبول کرے گا تو اس طرح کے خطرات سے اس کو گزرنا پڑے گا، لیکن جو مومن ہوتے ہیں مخلصین، وہ ثابت قدم رہتے ہیں، اور وہ اس کو بارش کا حصہ سمجھ کر برداشت کرتے، قبول کرتے، موت جس کے حق میں جب ہے تو بہرحال آ کر رہے گی، کوئی بجلی اور کوئی کڑک اس کی زندگی کو کم نہیں کر سکتی، لیکن بہرحال ایک ڈر و خوف کی کیفیت بھی تو لگی رہتی ہے، ایک طوفان کی کیفیت بھی تو لگی رہتی ہے کہ بارش میں طوفان بھی آتے ہیں اور بے شمار بستیاں تباہ اور برباد بھی ہو جاتی ہے، بارش میں سیلاب بھی آتا ہے، بارش جہاں پر ضروری ہے اور اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، کھیت میں فصل نہیں آتی، لیکن بارش کی مقدار اگر بڑھ جائے تو پھر سیلاب آتا ہے، پھر گھر بھی گر جاتا ہے، کھیت اجڑ جاتے ہیں۔ تو منافقین جو ہوتے ہیں تو وہ اس بارش کے سماع سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پاتے، جو ڈر اور خوف ان کی جو کیفیت ہوتی ہے، اندھیریا اور گرج اور بجلی اور موت سے ڈر کر کڑاکے کو جیسے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، لیکن ان کو سمجھنا چاہے کہ انگلیاں کانوں میں ڈالنے سے کیا بجلی کوئی اگر گرنے والی ہے یا ان کو نقصان پہنچنے والا ہے تو کیا انگلیاں کان میں ڈالنے سے محفوظ رہیں گے؟ تو گویا کہ ان کی سوچ کی جو کمزوری تھی، یہ غلط سوچ تھی، اس کو واضح کیا گیا۔ اگر اللہ نے اگر ان کے حق میں کوئی چیز لکھ دی کہ ان کو مصیبت اور پریشانی پکڑا جائے گا، تو کیا یہ اس کی وجہ سے انگلیاں ڈالنے کی وجہ سے یہ صرف وہ ظاہری ہے، اس سے اپنے آپ کو انہیں بچا لیا، تو کیا اس سے محفوظ رہیں گے؟ وہ اللہ کی گرفت سے، اللہ کے عذاب سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ جس طرح سے جس نے کانوں میں انگلیاں ڈال دی، لیکن اگر وہی بجلی گرنی مقصود تھی تو اس کے کانوں میں انگلیاں ڈالنے سے وہ بجلی تو گرنے سے نہیں رہی۔ اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے، واللہ محیط بالکافرین، یعنی کوئی کافر، یہ منافقین کا کردار طرز عمل ہے، لیکن دونوں کا انجام کفر ہی ہے اور دونوں کا انجام وہ دوزخ کی ہے۔ اس لیے یہاں پر بھی منافقین کے حوالے سے کافر کے لیے اصطلاح استعمال کی گئی۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، روشنی جب ہوتی ہے تو پھر چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اللہ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے۔ اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ ان کے ہمیشہ کے چلنے پھرنے کی کیفیت کو اللہ ختم کر دے، لیکن اللہ نے یہاں مہلت دی ہے، جس طرح سے ابلیس کو مہلت بھی لی ہے قیامت تک کے لیے، جب اس نے درخواست کی تھی کہ ربی فانذرنی الی یوم الوقت المعلوم، الہی، یا دوسرے موقع الی یوم یبعثون، اے رب مجھے تو مہلت اور ڈھیل دے اٹھائے آنے کے دن تک، یعنی قیامت تک۔ تو قال فإنک من المنذرین، تو اللہ نے فرمایا کہ جا تجھے مہلت اور ڈھیل ہے۔ تو یہ تو ابلیس کی ایک طرح سے خصوصیت ہے کہ اسے موت نہیں آئیں گی، اور قیامت تک اس کو یہ اختیار حاصل ہے بہکانے کے سلسلے میں۔ لیکن اللہ نے وہاں یہ بھی فرما دیا تھا کہ میرے جو مخلص بندے ہوں گے، بلکہ ایک جگہ شیطان نے خود کہا تھا الا عبادک من المخلصین، تیرے جو خالص بندے ہوں گے صرف انہی پر میرا دعویٰ پیش نہیں چلے گا، اور تیرے مخلص اور خالص بندے جو نہیں ہوں گے تو میں ان کو دائیں سے، آگے سے، پیچھے سے بہکاؤں گا، اور دنیا کی چیزیں ان کو دکھاؤں گا، سجا رجا کر پیش کروں گا، اور اسے وہ قبول کریں گے۔ تب شیطان کو جب مہلت اور ڈھیل ملی ہے
تو شیطان تو براہ راست تو میدان عمل میں آ کر دنیا میں آ کر کام کرنے والا نہیں ہے۔ جب شیطان نظر آنے والا نہیں ہے اور شیطان ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کچھ انسان بھی ہو اس کے آلے کار، اور کچھ اس کے جن بھی آلے کار ہو، تو قیامت تک اس کے آلے کار موجود رہیں گے۔ اس لیے دراصل شیطان کو مہلت دیے جانے کا مطلب تھا اس کی اولاد کو، اس کی ذریت کو، اس کے چاہنے والوں کو مہلت دیے جانا۔ اس لیے وہ خود براہ راست یہاں زمین پر نہیں آ سکتا، زمین پر نظر نہیں آ سکتا۔ وہ اپنا کام یا تو جنوں کے ذریعے سے کرے گا جو وسوسے ڈالتے ہیں، برے خیالات ڈالتے ہیں ذہنوں میں، دماغوں میں، یا پھر فاسق اور فاجر انسانوں کے ذریعے سے جو خیالات بھی ڈالتے ہیں اور دوسرے کے طاقت اور قوت سے بھی مخلص بندوں کو روکتے ہیں راہ حق سے، اور جو نہیں رکتے، جو لالچ میں نہیں آتے، ان پر ظلم و ستم بھی کرتے ہیں۔ تو دراصل یہ ابلیسی کردار ہے، ابلیسی اولاد ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پر یہ رکوع مکمل ہوتا ہے، سب ایک طرح سے اس کا خلاصہ بھی ہم اپنے ذہنوں میں مستحضر کر لیں۔ ایک طرح سے پہلے اور دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے انسانی 3 گروہ کا تذکرہ کر کے بتلا دیا کہ اے انسانوں، اے ایمان والو، یا اے عام انسانوں، یہ 3 گروہ ہیں اللہ کے، یہ زمین کے سمجھ 3 گروہ انسانوں میں سے، اور یہ 3 گروہ کا کردار طرز عمل ہے اور 3 گروہ کا انجام ہے۔ پہلا گروہ متقین کا ہے، یعنی 2 صفحے میں بات واضح کر دی گئی، پورے قرآن مجید کا نچوڑ اور خلاصہ جو 3 گروہ ہی سے بحث کرتا ہے۔ پہلا گروہ متقین کا، اور ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون۔ تم اس زمرے میں شامل ہونا چاہتے ہو کہ نہیں؟ اگر ہونا چاہتے ہو تو پھر وہ صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ اور پھر دوسرا گروہ کافروں کا، ٹھیٹ کافر، کھلے ہوئے دشمن، تو ان کا بھی کردار اور ان کا بھی انجام بیان کر دیا گیا کہ لہم عذاب عظیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لیکن نفاق کو سمجھنا ذرا مشکل ہے، اس لیے متقین کے مقابلے میں اور کافروں کے مقابلے میں ان کا تذکرہ وضاحت اور صراحت کے ساتھ ہے۔ جتنی آیتیں متقین سے متعلق ہیں تو اس سے زیادہ آیتیں ہیں یہ منافقین کے کردار سے متعلق، اور کافروں کا کردار تو صرف 2 آیتوں میں واضح کر دیا گیا کہ جن لوگوں نے کفر کیا تو ٹھیک کافر ان کے حق میں برابر ہے، آپ کا ڈرانا نہیں ڈرانا، کوئی مان لانے والے نہیں ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس لیے کھلے ہوئے ہیں تو ان سے بچنا اور ایسے کاموں سے دور رہنا آسان ہے، لیکن نفاق ذرا نازک چیز ہے، تو اس لیے اس کو مثالوں کے ذریعے سے اور منافقین کی سوچ اور ان کے طرز عمل کے ذریعے سے بتلا دیا گیا تاکہ مومنین مخلصین یہ منافقین کے کردار سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ تو یہ جو 3 گروہ ہیں، اب یہ 3 گروہ یہ ایک طرح سے قرآن مجید میں جگہ جگہ آئیں گے، سورہ مائدہ میں بھی آئیں گے، مومنین کا تذکرہ، کافروں کا تذکرہ، منافقین کی تذکرہ۔ اب یہ کرداروں کا طرز عمل اگر ہمارے ذہن میں اگر رہا تو پھر ان آیتوں سے استفادہ کرنا، تقوی کو اختیار کرنا، نفاق سے بچنا، کفر سے بچنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مومنین مخلصین کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، منافقین کے طرز عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔